الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ جل جلالہ اعم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صحیح سالم رمضان جیسے مبارک مہینے تک پہنچایا اور روزہ رکھنے کی اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق بخشی، اور صبح و شام کی مشغول زندگی سے تھوڑی دیر دین کی بات سننے، سمجھنے، کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی. میں اس بات کو بارہا کہتا ہوں کہ اس کائنات کا میں سب سے کم علم والا انسان ہوں، پھر بھی اللہ مجھ سے اس خدمت کو لے رہا کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے یہ آن لائن بات کر رہا ہوں. یہ محض اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اس کائنات میں مجھ سے بڑے بڑے لوگ علم والے پڑے ہیں، ان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں. ایک معمولی اللہ کا گنہگار بندہ ہوں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یہ بات کرتے وقت کہ اللہ میرے اس کہنے اور سننے کو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. سکندر جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنے حواریین کو وصیت کری کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر نکال دینا اور آگے ایک منادی کو اعلان کرتے ہوئے چلانا میرے جنازے کے کہ دیکھو اتنی بڑی بادشاہت کا مالک سکندر دونوں ہاتھ خالی لیے اس دنیا سے جا رہا ہے. تو میرے ماؤں بہنوں، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی ویلیو ایک مرے ہوئے مچھر اور مکھی کے پر کے برابر نہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دنیا کی حقیقت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان جنگل میں چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے شیر آ رہا ہے، وہ بھاگتا چلا گیا. پھر کیا دیکھتا ہے کہ آگے بڑا سا گڈھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ گڑھے میں گر کر جان بچا لے، لیکن گڑھے میں اسے ایک بڑا اژدہا پڑا ہوا نظر آتا ہے. آگے اژدہے کا خوف ہے، پیچھے شیر کا ڈر ہے. اتنے میں اسے درخت کی ٹہنی نظر آتی ہے، وہ اسے پکڑ کر درخت پر چڑھا، مگر درخت پر چڑھنے کے بعد پتا چلا کہ اس کی جڑ کو سیاہ اور سفید چوہے مل کر کاٹ رہے ہیں. وہ شخص بڑا خائف ہوا کہ اگر اس درخت کی جڑ کٹ گئی تو پھر میں گر جاؤں گا اور پھر اژدہا یا شیر کا لقمہ بننے میں مجھے دیر نہیں لگے گی.
پھر وہ درخت پہ چڑھ گیا، اتفاقاً اس درخت کے اوپر اسے شہد کا چھتا نظر آ گیا۔ وہ شہد پینے میں اتنا مگن ہو گیا کہ اسے شیر اور اژدے کا خیال ہی نہ رہا۔ اتنے میں درخت کی جڑ کٹ گئی اور وہ نیچے گر پڑا۔ شیر نے اسے چیڑ پھاڑ کر گڈھے میں گرا دیا اور وہاں اژدے کے منہ میں چلا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، جنگل سے مراد دنیا ہے، شیر جو ہے وہ موت ہے، اور جو انسان کے پیچھے ہر وقت لگی رہتی ہے، اور گڑھا جو ہے وہ قبر ہے، جو آگے ہے اژدہا جو ہے اس کی بدعمالیاں ہیں جو قبر میں اس کے ساتھ ڈالے جائیں گے، اور سیاہ اور سفید وہ جو چوہے ہیں وہ دن اور رات ہے، اور درخت ہے وہ اس کی عمر ہے، اور شہد کا جو چھتا ہے دنیا فانی سے غافل کر دینے والی لذتیں ہیں کہ انسان دنیا کی فکر میں موت اور اعمال بد کی جواب دہی وغیرہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور اچانک موت آ کر کے اس کو جکڑ لیتی ہے۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس دنیا میں اتنا مگن ہو گئے، اس دنیا میں ہم لوگ اتنا مگن ہو گئے کہ ہم بھول بیٹھے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات دنیا کے تعلق سے اپنی مریدین کو بہت سی باتیں سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ دنیا کی کیا قیمت ہے، کیا وقت ہے۔ دنیا فانی چیز ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم کی تعلیمات میں بھی ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہے۔ رہے گا انسان کا صرف اور صرف عمل جو اس کے ساتھ جائے گا۔ تو رمضان المبارک کا اللہ نے ہم سب کو مبارک مہینہ دیا ہے، ہم رو دھو کر کے روزوں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، ایسا پاک صاف کر لیں، ایسا پاک صاف کر لیں جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بتایا ہے کہ انسان رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کرے روزوں کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ، تو جب رمضان اس سے رخصت ہوتا ہے تو وہ انسان گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب عنایت فرمایا کہ روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں کہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ 3 دعائیں اللہ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، جس میں نمبر 1 پر روزے دار کی دعا ہے، دوسرے مسافر کی دعا ہے، تیسرے مظلوم کی بددعا ہے۔ ہم روزے سے رہیں گے تو کثرت سے اللہ کے حضور دعا کریں، کرونا وائرس کے دفع ہونے کے لیے،
اس مرض کی شفا یابی کے لیے اور اپنے آپ کو اس مرض کی حفاظت کے لیے بھی دعا کریں۔ اور بھی بہت سی احادیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی امراض کی دعائیں بتائی ہیں، مومن روزے دار ہوتے ہوئے ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ یہ مرض ایمان والے تک پہنچے گا ہی نہیں۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کے عمل یعنی اجر اور ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بشرطے کہ روزے دار حقیقتاً روزے دار ہو ہر اعتبار سے۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھا ہے غیبت چالو ہے، چغلی چالو ہے، روزہ رکھا ہے میری مائیں بہنیں یہاں پر ذکر کرنے آتی ہیں، ذکر کو چھوڑ کر کے کچھ دوسرے ہی ذکر میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی بددعا جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور باری تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعائیں کیا کرتے ہیں، آپ دعا کراتے اور آپ کے اہل و عیال اس پر آمین کہا کرتے۔ مشہور تابعی حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو میں عرش کے حاملین فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، جو عرش کے حاملین فرشتے ہیں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی عبادت کو موقوف کر دیں اور جہاں کہیں بھی رمضان کے روزہ رکھنے والے دعائیں مانگ رہے ہوں تو ان کی دعا پر آمین کہیں۔ اور میں نے، اللہ فرماتا ہے آگے کہ میں نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ میں رمضان کے روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کروں گا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اس بات کو بشرطے کہ ہم لوگ روزے دار ہوں، ایسا نہ ہو کہ روزے ہوتے ہوئے ہم بیجا خرافات میں ملوث ہوں، پب جی کھیل رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، غیبت اور چغلی میں ملوث ہیں۔ ایسے روزے دار کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ روزہ ہمارے لیے باعث و اجر و ثواب کے بجائے وبال جان بنے گا۔ روزہ ہم صحیح معنی میں روزہ رکھیں اور اپنے گناہوں کی اللہ کے سامنے رو دھو کر معافی اور تلافی کریں۔ اللہ ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ سارے کائنات کے انسان اگر مل کر کے ایک بار میں اگر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، توبہ مانگنے لگے تو اللہ فردن اس بات پر قادر ہے کہ تمام کی دعاؤں کو سنے گا اور معاف بھی کرے گا۔ اور اگر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا تانا دیا جاتا ہے نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم و کرم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بس رحم و کرم کے پردوں سے ہم گناہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے حضور ایک قدم بڑھائیں، اللہ 2 قدم بڑھانے کے لیے تیار ہے۔
ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں تو صحیح، اللہ ہمیں پاک اور صاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم صدق دل سے اللہ کے حضور آئیں، اللہ کی طرف لوٹیں۔ اس کے علاوہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کوئی دوسرا در نہیں ہے، کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے جہاں ہمیں اس کرونا وائرس سے شفا مل سکتی ہے، جہاں ہمیں اس لاک ڈاؤن سے چھٹکارا مل سکتا ہے، جہاں ہمارے عذاب دھل سکتے ہیں، جہاں ہمارے گناہ پاک صاف ہو سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کا در ہے، اللہ کا دروازہ ہے۔ اگر میرے اور آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں دھو سکتی علاوہ اللہ کے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ روزوں کے ذریعے، کثرت استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، خدمت کے ذریعے، جیسے بھی ہو سکتا ہے ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے حضور پیش کریں، ان سے معافی مانگیں۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام گناہوں کو ہم تمام سے معاف کرنے والا ہے، ہمیں معافی دینے والا صرف اور صرف ہمارا رب ہے۔ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، معافی تلافی کر لیں۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تیار بیٹھا ہے، وہ اپنے بندوں کے انتظار میں، لعلہم یرجعون، کہ کب میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے، مجھ سے معافی تلافی مانگتا ہے، میرے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، میرے حضور آتا ہے، مجھے مناتا ہے، مجھے بہلاتا ہے، مجھے پھسلاتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ بار الہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کوشش کریں کہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، یہ پہلا عشرہ رحمت کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ نکلتا جا رہا ہے۔ میری ماں و بہنوں، ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کو منانے میں لگائیں، اللہ کے حضور توبہ کرنے میں لگائیں، اللہ کے حضور استغفار کرنے میں لگائیں۔ یہ تمام بیماری، مصیبتیں، وبا یہ اللہ ہی دور کر سکتا ہے اور کوئی نہیں دور کر سکتا۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنی میں رمضان کی، روزوں کی اور دین کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔